اما بعد، کتاب المغازی کا باب نمبر 4 ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ آج۔ باب ہے باب قول اللہ تعالی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ سورہ انفال کی یہ 9 نمبر سے لے کر 13 نمبر آیات تک یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں باب قائم کیا ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ 2 احادیث لے کر آئے ہیں۔ یہ باب سابقہ باب قصۃ غزوۃ بدر اسی کے متعلق ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیات غزوہ بدر کی عکاسی کر رہی ہیں، غزوہ بدر کے بارے میں ہیں۔ تو باب کا ترجمہ، آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کا باب۔ قول یہ ہے اذ تستغیثون، جب تم استغاثہ کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، فریاد کناں تھے تم ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہارا استغاثہ قبول کر لیا۔ اور جواب یہ تھا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتے کے ساتھ، مردفین جو قطار در قطار، پے در پے آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو، کس کو؟ اس مدد کرنے کو، اس دعا کو قبول کرنے کو، مگر خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مطمئن رہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی جانب سے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس، اذ مطلب ہے جب تم کو ڈھانپ رہی تھی، نعاسا اونگ، امانۃ منہ، یہ اونگ بھی اللہ کی طرف سے امن دینے کے لیے تھی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ نازل کر رہا تھا تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ تم کو پاک کرے اس پانی کے ذریعے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی گندگی کو، اس کی پلیدگی کو لے جائے، وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور وہ تمہارے دلوں کو مربوط کر دے، ربط باندھ دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے، ثابت قدم رکھ دے تمہیں۔ اذ یوحی ربک للملائکۃ، جب وحی کی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم ثابت قدم رکھنا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں رعب کو جنہوں نے کفر کیا ہے، فاضربوا فوق الاعناق، تم ان کی گردنوں پر مارو، واضربوا منہم کل بنان، اور تم ان کے ہر جوڑ پورے کو مارو۔ ذالک، یہ کیوں ہے؟ بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی اور اللہ کی نافرمانی کی ہے، ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، بے شک اللہ سخت سزا والا ہے، سخت عذاب والا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ پر باب باندھ کر ایک بات یہ سمجھائی کہ فقہ، جو محدثین کی فقہ ہے، وہ ڈائریکٹ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر بیشتر مقامات پر حدیث کے لفظوں سے، قرآن کریم کی آیات سے کیا باندھے ہیں؟ باب باندھے ہیں۔ تو ان آیات کریمہ کی سورہ انفال کی 9 نمبر سے آیات سے لے کر 13 نمبر آیات تک آپ تفسیر اٹھا لیں، تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں، تو وہاں پر کافی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو غزوہ بدر کے حوالے سے ہیں، اور یہی آیات
انہی کی تفسیر جو کی ہے مفسرین نے، مورخین نے اس کو قلم بند بھی کر دیا ہے۔ حافظ عبدالستار حماد صاحب نے اس باب کے تحت کچھ تشریح لکھی ہوئی ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، لیکن ان چیزوں کے اوپر حوالہ چاہیے تھا کسی نہ کسی کتاب کا یا تفسیر کا، کم سے کم ایک حوالہ ہی ہو جاتا، لیکن یہاں پر کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ باتیں کیا ہیں؟ یہ آیات سورہ انفال کی ہیں۔ قبل ازیں سورہ آل عمران کی آیات کا حوالہ تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان دونوں قسم کی آیات کو جمع کرنا چاہتے ہیں کہ ان آیات میں غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے 1000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ تھا، پھر 3000 کا وعدہ ہوا۔ جب گھبراہٹ لاحق ہوئی تو یہ تعداد بڑھا کر مشروط طور پر 5000 کر دی۔ نیز ان آیات میں دیگر انعامات کا بھی ذکر ہے۔ جب مسلمان مقام بدر پر دیر سے پہنچے تو کفار میٹھے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے، نشیبی زمین بھی ان کے قبضے میں آ چکی تھی۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ کچھ صحابہ جنبی ہو گئے تو انہوں نے بحالت جنابت ہی نمازیں پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیز بارش نازل فرمائی جس سے جسمانی اور روحانی طہارت کا بندوبست ہوا۔ اس بارش سے ریتلی زمین بھی جم گئی، جبکہ کفار پھسلن کی وجہ سے پریشان ہوئے۔ اس قسم کے دیگر انعامات کا ان آیات میں ذکر ہوا ہے۔ تفصیلات معلوم کرنے کے لیے کسی بھی مستند تفسیر کا مطالعہ کریں۔ تو یہ صحیح البخاری کی شرح ہے، تو یہاں پر کیا چاہیے تھا؟ حوالہ چاہیے تھا ان باتوں کا کہ یہ باتیں کہاں سے لی گئی ہیں، کیونکہ کافی ساری چیزیں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس باب کی حدیث کی شرح کے تحت لکھا ہے اور تطبیق دی ہے 2 حدیثوں کے درمیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار صحابہ سے مشورہ کیا تھا، ایک بار مدینہ کے اندر رہ کر اور ایک بار مقام صفرا پر پہنچ کر۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ کافر کیا ہیں، چلے گئے ہیں، قافلہ ان کا بچ گیا ہے، لیکن 1000 کا لشکر کہاں جمع ہو چکا ہے؟ بدر میں۔ تب صحابہ کرام نے بوانگ دوہل کہا تھا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، مل کے لڑیں گے، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا لَقَاعِدُونَ، اس طرح آیت ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کا آپ کو تسلی دینا یہ صلح حدیبیہ کے مقامات پر بھی موجود تھا، اور اس مقام صفرا پر صحابہ کرام کا آپ کو کہنا کہ آپ ہمیں حکم دیں گے جیسے ہی آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے۔ تو یہ بات یعنی کہ صحابہ کے دلوں کی مضبوطی پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام لڑنے پر تیار تھے، نہ کہ پیچھے آنے پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت 2 حدیث لے کر آئے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں سے قبل ان آیات کریمہ سے کئی ایک مسائل نکلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اذ تستغیثون ربکم، استغاثہ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، طلب کرنا چیزوں کو، جبکہ اللہ تعالیٰ پچھلی آیات میں وعدہ بھی کر چکے ہیں۔ تو 2 طرح ہے چیزیں، ایک ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر امید اور بھروسہ رکھ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ ایسا دے گا۔ دوسرا کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، گر گڑائے۔ تو یہ کیا ہے؟ آسان ترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کا۔ تو رسول اللہ نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ مقام بدر میں جب آپ گئے تو آپ نے جب چھوٹی سی جھونپڑی جو تیار کروائی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ استغاثہ ہی کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اگر یہ تیری جماعت چھوٹی سی جو آئی ہے لڑنے کے لیے، یہ جہاں مٹ جاتی ہے، شکست سے 2-4 ہو جاتی ہے، تو پھر تیری عبادت کرنے والے باقی نہیں رہیں گے، میں بھی یہاں پر آیا ہوں۔ مطلب اشارہ اسی طرف تھا کہ اگر یہ جماعت میرے سمیت مٹ جاتی ہے پھر دین کیسے آگے پھیلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھی نازل کی اور اس طرح فرشتے بھی بھیجے جو قطار در قطار، صف در صف کھڑے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تھا صحابہ کرام کے دلوں کو مضبوط کرنا، اور پھر دوسرا کیا تھا؟ خوشخبری دینا، کیونکہ مسلمانوں کی یہ اسٹیٹ فارورڈ پہلی جنگ تھی جو کافروں سے ہو رہی تھی، اور اپنے سے 2 گنا بڑے لشکر سے، اپنے سے 2 گنا بڑے لشکر سے ہو رہی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پر آسانی کر دی۔ جس طرح سورہ انفال اور توبہ کی آیات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں قتال شروع ہوا تو کیا تھا؟ جتنے بھی لوگ ہوتے لڑنا کیا تھا؟ فرض تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کیا کی
الآن خفف اللہ علیکم، یہ والی آیات کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں اگر 2 کافر ہیں تو لڑنا فرض ہے، اگر 3 ہیں یا 3 سے 4 ہو گئے پھر انسان بھاگ بھی سکتا ہے، جبکہ اگر ایک کے مقابلے میں 2 ہی ہیں تو پھر لڑنا فرض ہے اور بھاگنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اونگ کا آنا یہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیا ہے؟ امن دینے کا باعث بن گیا۔ مطلب امن کا باعث یہ بنا کہ اونگ کی حالت میں انسان پوری کیفیت کو جج نہیں کر سکتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ اونگ کی حالت میں لڑنا، اونگ کی حالت میں صف راہ ہونا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ پر جب وحی آتی تھی تو کیا طاری ہو جاتی تھی؟ اونگ کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ مقصود یہ ہے کہ مشاہدہ صحیح طور پر انسان نہ کر سکے ان حالات کا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، پانی کا اتارنا کیوں تھا؟ تاکہ کافروں کے لیے کیا بن سکے؟ مشکل بن سکے، کیونکہ وہ نجی زمین میں تھے نا، پانی ادھر جانا تھا۔ يُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے تم اتر آئے ہو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تم اپنے ان مومن بندوں کو ثابت قدم رکھنا۔ تو یہاں آخر میں میرے اور آپ کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد اپنی نازل کرے گا، بالکل جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے قوموں کے لیے نازل کیے تھے احسانات اور نعمتیں نازل کی تھی، رسول اللہ کے لیے مدد نازل کی بدر کے موقع پر، اس طرح دیگر موقعوں پر، تو وہ مدد آج بھی بالکل اسی طرح نازل ہو سکتی ہے۔ لیکن ضروری کیا ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کیا ہو؟ مکمل ہو، اور ہماری نیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ آخری قانون کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، خالی ایمان لانے سے بات نہیں بن جانی۔ جب بندہ کہے میں فرضی نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے باقی معاملات بھی کیا ہو گئے ہیں؟ سارے درست ہو چکے ہیں، مجھے اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ انسان کو عذاب بھی دے سکتی ہے اور اللہ کی مدد بھی چھین سکتی ہے پیچھے، اور اللہ اپنے نافرمانوں کی مدد وغیرہ نہیں کرتا۔ جو نافرمان کفار لوگ کھا رہے ہیں دنیا میں، ان کے لیے صرف دنیا ہے، یہ ان کے لیے دنیا آزمائش ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ جو لے کر آئے ہیں 3952 نمبر، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 3609 نمبر پر بھی آئی ہے، اور اس پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، یہ والی آیت کریمہ، یعنی ادھر یہ آیت کریمہ اذ تستغیثون ربکم، اور ادھر فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، یہ آیت فٹ کی ہے اس حدیث پر۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا اسرائیل عن مخارق عن طارق بن شہاب قال سمعت ابن مسعود یقول شہدت من المقداد بن الاسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما أدل به، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، یعنی قوله۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہمیں ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں اسرائیل نے بیان کیا۔ اسرائیل مخارق سے روایت کرتے ہیں، یہ مخارق بن عبداللہ بن جابر البجلی الاحمسی ہیں، مخارق بن عبداللہ بن جابر البجلی الاحمسی۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری صفحہ 364 جلد نمبر 7 پہ اس راوی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کوفی ثقۃ عند الجمیع، اس کی کنیت ابو سعید ہے۔ وہ طارق بن شہاب سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا آپ فرما رہے تھے شہدت من المقداد بن الاسود مشهدا، میں مقداد بن اسود کے پاس اس جگہ میں حاضر ہوا، یا اس وقت حاضر ہوا، اس وقت کی بات، اس جگہ کی بات ہے کہ لا ان اکون صاحبہ،
البتہ یہ کہ میں ان کا ساتھی ہوتا اس وقت، احب الیہ، یہ ساتھی ہونا، ان کے پاس ہونا میرے لیے زیادہ محبوب ہوتا، مما ان چیزوں سے ادیلا بہی، جن کے ذریعے اس چیز کا، اس مصاحبت کا معادلہ کیا جائے، معاوضہ کیا جائے، یعنی اس کے بدلے اگر کوئی دنیا کی اور چیزیں ہوتی تو مجھے محبوب نہ ہوتی، بلکہ ان کے ساتھ رہنا محبوب ہوتا۔ وہ بات کیا تھی؟ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقداد بن اسود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ یدعو علی المشرکین، آپ مشرکین کے خلاف بد دعا کر رہے تھے۔ دعا یدعو کے بعد جب الا صلہ ہوتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ بد دعا کرنا۔ فقالا، تو مقداد بن اسود نے کہا، لا نقول کما قال قوم موسیٰ، ہم ایسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، فذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جائیں، دونوں لڑو جا کے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24، ولکننا نقاتل عن یمینک، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لاکننا یہ کیا عمل کرتا ہے بھلے؟ سابقہ کلام کی نفی، اور آئندہ کیا کرتا ہے؟ آئندہ چیز کو ثابت کرتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایسا کہیں، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ نقاتل عن یمینک، ہم آپ کے دائیں جانب سے بھی لڑیں گے، وعن شمالی کا، بائیں جانب سے بھی لڑیں گے، وبین یدئی کا، آپ کے سامنے سے بھی لڑیں گے، وخلفک، اور آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے۔ فرأیت النبی، تو میں نبی کو دیکھ رہا تھا۔ کون کہتے ہیں؟ مقداد بن اسود۔ اشرق وجہہ، یہ یہاں پر جو لفظ ہے نا فرأیت النبی، یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، تو ضمیر کے عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کو دیکھا، اشرق وجہہ، آپ کا چہرہ چمک اٹھا تھا، وسرہ، وسرہ یعنی قولہ، ان مقداد بن اسود کی بات آپ کو خوش کر رہی تھی، وسرہ، اور آپ خوشی محسوس کر رہے تھے صحابہ کرام کی مقداد بن اسود کی یہ بات کہنے سے۔ یہ روایت اس حدیث، اس آیت کریمہ کے تحت کس لیے بیان کی گئی ہے؟ مطابقت کیا ہے اس آیت کریمہ کی کہ مقداد بن اسود کا کہنا کہ ہم کیا کریں گے؟ لڑیں گے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے دو روایات جو مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقداد بن اسود نے یہ بات کی، یا پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کے درمیان تطبیق دی ہوئی ہے کہ یمکن الجمع بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استشارہ فی غزوۃ بدر مرتین، کہ اللہ کے نبی نے بدر کے موقع پر دو چیزوں میں صحابہ سے مشورہ کیا تھا، دو مرتبہ۔ پہلا مدینہ میں تھا، اول ما بالغہ خبر العیر مع ابی سفیان، جب رسول اللہ کو خبر پہنچی کہ ابو سفیان قافلے کو لے کر آ رہا ہے، وذالک فی بین روایت مسلم ولفظ ان نبی شاور حین بالغہ اقبال ابی سفیان، یہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر چیز ہے کہ رسول اللہ نے مدینہ میں مشورہ کیا۔ والثانیہ کانت بعد ان خرج کما فی حدیث الباب، جس طرح اس حدیث کے اندر ہے یہ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا تھا؟ جب آپ مقام صفرا پر پہنچ گئے، آپ کو خبر مل گئی تھی کہ اب پیچھے سے جو لوگ آئے ہیں، ابو جہل وغیرہ وہ ہیں، قافلہ نکل چکا ہے، تب مقداد بن اسود نے یہ الفاظ رسول اللہ کے لیے بولے تھے۔ اور جو سعد بن عبادہ کے بارے میں مشہور لفظ ہیں کہ آپ برگ گماد میں ہم کہیں ہم گھوڑے سمندروں میں بھی ڈال دیں گے، وہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہوا ہے صفحہ 365 پہ کہ وہذا اولیٰ بالصواب، یہ بات زیادہ درست ہے کیا؟ طبرانی کی روایت ان سعد بن عبادہ قال ذلك بالحدیبیہ، سعد بن عبادہ نے جو الفاظ اپنے بولے تھے وہ مقامی حدیبیہ پر بولے تھے۔ یہی روایت بخاری کے اندر 3609 نمبر پر بھی ہے، اس پر فذهب انت وربک کا یہ باب قائم کیا ہوا ہے۔ دوسری روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے تحت لائے ہیں، قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر اللهم انی انشدک عہدک ووعدک اللهم ان شئت لم تعبد فاخذ ابو بکر بیدہ فقال حسبک فخرج وهو یقول سیہزم الجمع ویولون الدبر۔
یہ 3953 نمبر روایت صحیح البخاری کے 3 اور مقامات پر بھی آتی ہے۔ نمبر 1 2915 نمبر، جس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے، باب ما قیل فی درع النبی والقمیص فی الحرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درع اور قمیص کے بارے میں۔ اور پھر یہی روایت امام بخاری رحمہ اللہ 4875 نمبر پر بھی لے کر آئے ہیں، جس میں باب سیہزم الجمع، اس آیت کریمہ سے باب قائم کیا گیا ہے جو آیت کریمہ اس حدیث کے آخر میں ہے۔ اور 4877 نمبر پر دوبارہ پھر اسی روایت کو لے کر آئے ہیں کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ، اسی باب کے تحت باب سیہزم الجمع واللون الدبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمیں محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں خالد نے بیان کیا، خالد اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر کے دن، اللہم انی انشدک عہدک، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے عہد کا، وعدہ کا اور تیرے وعدے کا، یا مطالبہ کرتا ہوں تو اس سے، اللہم ان شئت لم تعبد، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ کی جائے۔ یہ مختصر روایت ہے، مطلب آگے کیا ہے کہ اگر یہ جماعت ہار جاتی ہے یہاں پر تو پھر تیری عبادت کرنے والے لوگ زندہ نہیں رہیں گے۔ فاخذ ابو بکر بیدہ، ابو بکر نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا، فقال اور فرمایا حسبک، اللہ کے نبی کافی ہے اتنا۔ فخرج آپ نکلے، وہ یقول، اس جگہ سے نکلے جو جھونپڑی تھوڑی سی بنی ہوئی تھی، آپ فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، سورہ قمر کی آیت نمبر 45 کہ ان قریب لشکر کیا کر دیا جائے گا، ہرا دیا جائے گا کفار کا، اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھگا دیے جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ بہت پہلے نازل ہوئی تھی، اس کی عملی تفسیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدر کے دن آ گئی جب کفار بھاگ گئے تھے۔ سورہ قمر کی یہ آیات جب اتری تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آثار ایسے تھے کہ مکہ میں آپ کو جینے کے لیے مشکلات تھی، صحابہ کرام کبھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کبھی دوسرے مقامات کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اس روایت کے تحت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سب سے پہلا جو نقطہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس کی مرسل روایت ہے، جس کی طرف اشارہ چاہیے تھا ہدایت القاری کے اندر بھی، لیکن اشارہ نہیں ہے۔ تو شرح ہدایت القاری، شرح صحیح البخاری، روات کے بارے میں بحث بالکل نہیں ہے، اور مرسل صحابہ کے بارے میں بحث نہیں ہے، ہونی چاہیے تھی اشارہ وغیرہ، تھوڑا بہت اشارہ ہونا چاہیے تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی یہ مرسل روایت یہ مراسل صحابہ میں سے ہے، اور یہ مرسل کیوں ہے؟ کیونکہ عبداللہ بن عباس غزوہ بدر میں تھے ہی نہیں، انہوں نے شاید یہ روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ابو بکر سے لی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے اس میں کیا ہے، ابو زمیل کے طریق سے یہی روایت ابو زمیل سماک بن ولید وہ عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے خود کہا کہ حدثنی عمر، مجھے عمر نے بیان کیا، پھر آگے یہ روایت ہے اور کچھ الفاظ کا اضافہ ہے اس کے اندر۔ اس روایت کریمہ روایت کے اندر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بدر کے اندر کیا کرنا، دعا کرنا، یہی مطابقت ہے اس آیت کریمہ کے ساتھ اس روایت کی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری جگہ پر بھی جو بیان کیا ہے، ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا پہننا اور لوہے کا قمیص وغیرہ جو آپ نے پہنا تھا کہ جنگ کے اندر، اس چیز کو ثابت کیا ہوا ہے، اور دوسری چیز جگہ پر ثابت کیا ہے کہ کفار کے لشکر کیا ہوں گے، ان قریب ہرا دے جائیں گے اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ تو جس کا مشاہدہ صحابہ کرام نے مقام بدر میں کیا، جس کی تفصیل امام بخاری رحمہ اللہ آگے بیان کریں گے کہ کفار کے بڑے بڑے جو سرگنا تھے وہ قتل ہو گئے اور باقی لوگ بھاگ گئے تھے۔